نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکروا مکرن کبارا، اور انہوں نے بہت بھاری مکر کیا۔ آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت بھاری مکر کیا۔ تو جو لفظ مکر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف خفیہ سکیم بنانا جس میں برائی بھی ہو اور نقصان بھی ہو۔ مکر کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کسی کو سرخ رنگ کر دینا، یعنی کہ کسی کے لیے بری موت کا چاہنا۔ اور اس کا تیسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ دھوکہ ہے۔ اور جو چوتھا معنی مکر کا بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے سراغ بھرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا پلان کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہ ہو، پرفیکٹ قسم کا پلان بنانا یا مکر کرنا جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اور مکر کے متبادل قرآن پاک میں ایک اور لفظ قید بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ کافروں کی طرف بھی منسوب ہیں اور اللہ پاک کی طرف بھی منسوب ہیں، لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ان الفاظ کو اللہ پاک کی طرف منسوب دیکھیں گے تو یہ عموماً ریئیکشن کی صورت میں ہوں گے کہ پہلے کافروں کی طرف سے مکر ہوا اور پھر اللہ پاک نے ان کے خلاف مکر کیا، پہلے کافروں نے قید کیا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی قید ہوا۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے مکروا و مکر اللہ، کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ پاک نے مکر کیا۔ یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، کہ پہلے ان کی طرف سے قید ہوا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی قید ہوا۔ اور ان دونوں الفاظ کے برعکس ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے جسے حیل یا حیلہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، ان میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ حیل کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں سکیمنگ ہوتی ہے مگر اس میں سامنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، جبکہ قید اور مکر کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کا نقصان بھی ہوتا ہے اور دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ کبارن لایا گیا ہے جو کہ فعالن کے وزن کے اوپر ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ ان کا مکر بہت بڑے لیول کا تھا، اور ساتھ ساتھ یہی صیغہ جو ہے وہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مکر کسی ایک لیول کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مختلف انداز میں جو ہے وہ مکر کیا تھا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی قوم کا مکر کیا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی خفیہ پلان یا سکیم نہیں تھی کہ جس سے وہ نوح علیہ السلام کو قتل کرتے، لیکن ان لوگوں کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی نسلوں کو جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ جڑنے نہیں دیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی نسلوں کو کہا تھا کہ اس برے شخص کی بات نہیں ماننی ہے، اور یہ ایک دو نسلوں کی بات نہیں ہے، یہ 8 نسلوں کی بات ہے۔ اور انہوں نے اپنی نسلوں کو جو ہے تہواروں میں، رسموں میں اتنا الجھایا ہوا تھا کہ ان کے لیے نوح علیہ السلام کی بات کو ماننا بہت مشکل تھا۔ یہاں سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی نسلوں کو ایموشنل بلیک میل بھی کیا تھا، کہ اگر کسی کے دل پہ نوح علیہ السلام کی بات اثر بھی کر جاتی تھی تو وہ ان کو یوں کہتے تھے کیا تم اپنے بتوں کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو چھوڑ دو گے؟ گویا کہ ایک ایک معبود کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایموشنل بلیک میل کرنا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر آج کوئی انسان دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کیا اپنی ماں کی بات نہیں مانو گے؟ کیا اپنے والد کی بات نہیں مانو گے؟ اپنے ماں باپ کے طریقوں کو چھوڑ دو گے؟ ہمارے بڑے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، کیا ہماری برادری ساری غلط تھی، ہمارے بڑے پاگل تھے؟ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا غلط تھا کیا صحیح تھا، لہٰذا ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسی راستے کے اوپر چلے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں مکرو کا لفظ جو ہے یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ کسی ایک آدھ انسان کی سوچ نہیں تھی بلکہ سارا معاشرہ اور وہ تمام لوگ ہی ایسے تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے خلاف سکیمنگ کرتے تھے۔ لہذا جس کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے اور وہ جس آئیڈیا کو جس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے، ہر بندہ ہی اس مکر کے اندر شامل تھا۔ اور یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو، پورا معاشرہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو، اور ہر بندہ جو ہے وہ مختلف سطح پہ آپ کے خلاف سکیمنگ کر رہا ہو، تو گویا کہ یہ اس آیت مبارکہ کا بہت اہم موضوع بھی ہے۔ اور مفسرین کرام اس سے جو ضمناً بہت ساری باتوں کو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ مگر کوئی آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، سازشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، سکیمنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ آج بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں ان ساری سکیمنگ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ کوئی سازشیں کرتا ہے تو کرتا رہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہ ان ساری باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب دشمن یہ کر رہے ہیں، باطل یہ کر رہا ہے، مثلا دجال کا دور ہے، فری میسن کا دور ہے، اور دجالی قوتیں اور یہودی قوتیں جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا شخص جو ہوتا ہے وہ اعتدال کی کیفیت میں ہوتا ہے، نہ تو وہ بے فکر ہوتا ہے کہ وہ کوئی تدبیر نہ کر رہا ہو، لہٰذا وہ عمل کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سکیمنگ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ آج بھی ہوتی ہے، مگر ان تمام کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی تمام سکیمنگ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے کام کیا، لہٰذا وہ سب ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ سیف رہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب دجال کا ذکر فرماتے ہیں اور قرب قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اسی دور میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم درخت لگاؤ، اور درخت جو ہوتا ہے وہ ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگتا ہے بڑا ہوتے ہوتے، اور اس کا نفع جو ہوتا ہے بعض اوقات آنے والی نسلیں اٹھاتی ہیں۔ یعنی کہ دنیا فتنے میں مبتلا ہو، لوگ سازشیں کر رہے ہوں، ایمان والے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس فتنے والے دور میں، آزمائشوں والے دور میں وہ کیا عمل کر رہا تھا۔ لہٰذا تم درخت لگاؤ، تم آنے والی نسلوں کا سوچو، تم لانگ ٹرم میں سوچو، اور پھر تم عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ دجال کیا کر رہا تھا، فری میسن کیا کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ان کی سازشوں کے خلاف اللہ پاک کی تدبیر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عمل کرتے رہیں اور بھرپور انداز سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے مفسرین کرام ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کو لایا گیا تو اس کے پیچھے فرعون کی پوری سکیم تھی، کیونکہ جادوگر سارے آؤٹ سائڈر سے پہلے ان کو اپنے علاقے میں لایا گیا، ان کا لوگوں سے تعارف کروایا گیا، ان کے فن کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا۔ آج کی دنیا میں جب یہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ چاہیے ہوتی ہے، سوشل میڈیا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے فوجی ہر گھر میں بھیج کے جو ہے وہ ان جادوگروں کے بارے میں ان کو معلومات دیتا، ان کے فن کے بارے میں ان کو معلومات دیتا، اور پھر وہ جو اس وقت کا دور تھا جو گیدرنگ کی جاتی تھی بہت بڑی، تو وہ ایک ایک کے گھر میں جا کے فوجی لوگ جو ہے وہ ان کو بلاتے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے ہر ایک کا آنا ضروری ہوتا تھا، چاہے وہ نہ بھی آنا چاہے۔ لہٰذا ان سب کو وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا، ایک ماحول بنایا گیا۔ اور یہ کام اگر آج کے دور میں کیا جائے تو کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر لگتا ہے کہ کسی انسان کی پبلسٹی کی جائے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے، تو پھر اس کو رسالوں میں بھی چھاپا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں بھی لایا جاتا ہے، اس کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، اس کے بینر لگوائے جاتے ہیں، اور راتوں رات یہ لوگ جو ہیں کسی بھی انسان کو مشہور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آج بھی باطل کا ہے اور کل بھی باطل کا تھا، اور فرعون نے بھی ایسا ہی کیا کہ جادوگروں کو عوام الناس میں جو ہے وہ مشہور کر دیا۔ لہٰذا اس سب کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کیا تھے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی ساتھ نہیں لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آرمی فرعون کی تھی، پوری حکومت فرعون کی تھی، جنرل فرعون کے تھے، وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ پاک کی تدبیر آتی ہے اور وہ جادوگر ہی کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اتنی بھرپور سکیم کے برخلاف معاملہ کہاں چلا جاتا ہے، اللہ پاک کی تدبیر کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو میرا نہری نظام کیسا ہے، یہ سارے علاقے میری وجہ سے جو ہیں سیراب ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے آبپاشی کے سسٹم پہ بہت فخر تھا۔ ایسا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس پانی کے اوپر اور جس نہری سسٹم کے اوپر وہ اتنا فخر کرتا تھا تو اس کی موت کا باعث بھی کیا بنا؟ پانی ہی بنا۔ لہٰذا آج بھی بہت سے اچھے دل والے اور اچھے ایمان والے جو ہیں وہ بہت سارے حالات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا گیا ہے، کارٹون کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، برانڈ کے پیچھے ہم لوگ بھاگنے والے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک مادی دنیا کا طوفان ہے جو اس وقت ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اور ہمیں اپنی نسلیں ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ والے تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنا یہ مشکل دور ہے اور جتنا مشکل آج ہمارے لیے نیکی کرنا ہے، اس کے باوجود ہم نیکی کی کوشش کرتے رہیں، عمل کی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں پر اہل علم جو ہیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، عمل کرنا۔ یہاں پہ ایک مثال سے وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے کہ الیہ یصعد کلمات الطیب، کہ اللہ پاک کی طرف جو ہیں اچھے کلمات وہ چڑھتے ہیں۔ اس کے لیے سعیدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَعَمَلٌ صَالِحٌ يَرْفَعُ، اور جو صالح عمل ہوتے ہیں وہ بلند کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سعیدہ اس کا مطلب بھی اوپر جانا ہوتا ہے، اور رفع اس کا مطلب بھی اوپر جانا ہوتا ہے، مگر سعیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا، جیسے کہ کلائمبنگ ہوتی ہے، جبکہ رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ یکدم اوپر جانا، جیسے کہ لفٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ سعیدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ عمل کے ساتھ رفع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ اچھی بات سے بھی زیادہ جو ہے وہ اوپر کا سفر طے کر لیتا ہے، کیونکہ باتیں تو بہرحال باتیں ہوتی ہیں اور عمل عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اچھا قرآن سنا بھی لیتے ہیں،
اور اچھا قرآن سن بھی لیتے ہیں، لیکن اصل سوال جو ہوگا وہ عمل کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سننے اور سنانے والا ہی نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔